نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران کرام، یہ زندگی کے ایام جو دنیا میں ہمیں دیے گئے ہیں بسر کرنے کے لیے، یہ امتحان کے ایام ہیں۔ اس کے اندر ہمیں اللہ کو راضی کرنا اور اپنے لیے آخرت میں جنت کو حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے اور یہ مقصد ہے جس کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند باتیں خاص طور پر کہی ہیں۔ پہلی بات جو کہی ہے انسان کے لیے، وہ اس کے نفس امارہ کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ جو ہے انسان کا، وہ اس کو برائی کا حکم کرتا رہتا ہے۔ اس نفس امارہ کی قوت کا اندازہ اور اس کے مکر کا اندازہ جو ہے اس طرح کیجیے کہ 1000 میں سے چند آدمی آپ کو ملیں گے جنہوں نے یہ تعین کر لیا ہو، روز کا معمول بنا لیا ہو کہ مجھے روزانہ 1 سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔ قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ میرے پاس جو قرآن مجید ہے تقریباً اس سائز کا ہے، اور میں نے گنا ابھی کل اور اس سے پہلے بھی گن چکا ہوں، کل پرسوں 2-3 دن قبل گنا تھا، اور اس سے پہلے بھی، کہ پہلے صفحے میں 330 حرف، دوسرے صفحے میں نے گنا تو اس میں بھی 330 یا 332، تو 300 اگر رکھ لیں الفاظ اور 10 تو 3000 نیکیاں ملتی ہیں ایک صفحہ پڑھنے پر۔ لیکن نفس امارہ کسی کو یہ تعین کرنے نہیں دیتا، کیونکہ ہر کام نظام الاوقات کے ساتھ ہے۔ حکومت کے جو نظام چل رہے ہیں تو دفتروں میں نظام الاوقات ہے، بازاروں میں جو کام چل رہا ہے دکان کھلنے بند ہونے کے نظام الاوقات ہے، فیکٹریوں میں جو کام ہو رہا ہے صنعت و حرفت کا نظام الاوقات ہے۔ ہر چیز نظام الاوقات کے ساتھ، پابندی اور تعین کے ساتھ ہے۔ اگر کھلا چھوڑ دیں تو نہ دفتروں میں کوئی وقت حاضر ہوگا، نہ دکانیں چلیں گی، نہ فیکٹریاں چلیں گی۔ اسی طرح آخرت کا مسئلہ ہے۔ آخرت کی میں جنت میں باغات کی تعمیر اور محلات کی تعمیر بھی وقت کے تعین کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں یہ نفس امارہ اتنا بڑا دشمن ہے اور شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ قرآن مجید جیسی چیز جس سے سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو 100 بار خواب میں دیکھا، یہ اسی طرح تبلیغی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جب 100 بار خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے رب، سب سے زیادہ تیرا قرب کس چیز سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس عمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس چیز سے جو خود میری ذات سے نکلی۔ انہوں نے پوچھا، یعنی قرآن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی قرآن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، سمجھ کے پڑھنے سے یا بے سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے۔ تو یہ چیز جس سے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، 1000 میں چند آدمی ہوں گے جن کا روز کا معمول ہے کہ 1 سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور 1000 میں اس چند میں سے بھی کم چند آدمی ہیں جو تجوید کو سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ تجوید کا سیکھنا، صحیح پڑھنا سیکھنا، مخارج کے ساتھ حروف کو نکالنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل سے مراد یہی ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے نکالا جائے۔ تو نظام الاوقات جب تک ہم نہیں بنائیں گے اعمال کے کرنے کا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں ہی مزے اڑانے کے فکر میں ہیں۔ قلب کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قلب کا اطمینان کیا ہے؟ قلب کا اطمینان یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دن بدن تعلق بڑھے اور اس بات کی پوری امید ہو کہ میں موت کے بعد جنت میں جاؤں گا۔
میری قبر مجھے جنت کا باغ بن کے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ کسی کو شک اور بے یقینی کی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کسی عورت کے ذریعے تو اس کے گرد ماں باپ کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے رزق کی فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چرند و پرند بنائے ہیں، ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ ان کے لیے گائے ہے اور بیل ہے، پرندے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارے موجود کر دیے ہیں کہ یہ اچھی طرح پلیں اور رہیں اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ اسی طرح جنت کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلب کے اطمینان کو ضروری قرار دیا ہے، اور پھر یہ اطمینان کی تفصیل کی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں کہ اللہ کا نام ہی آئے تو ان کے قلب کانپنے لگے۔ یہ اطمینان کی بنا پر ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کے آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ سب قلب کے بارے میں ہے۔ دوسری جگہ 18ویں سپارے میں ہے قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ان کے قلب کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس ایک دن جانا ہے اور تمام زندگی کے عملوں کا حساب دینا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، جن کے قلب اس صفت کے ہوں کہ وہ کانپتے رہتے ہوں، ڈرتے رہتے ہوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیک اعمال کے کرنے میں۔ یسارعون فی الخیرات، جلدی کرتے ہیں خیر کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر 1 سپارہ پڑھتا ہے تو کہیں گے ہم 2 سپارے پڑھیں گے قرآن مجید کے روز کے۔ ایک آدمی اگر 1000 بار کلمہ پڑھتا ہے ہم 2000 بار پڑھیں گے، 3 بار کلمہ۔ یہ لوگ جب تک قلب کی یہ صفت نہ پیدا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن باہر نکلے تو ایک پرند کو دیکھا کہ ایک ڈالی پر بیٹھا ہوا ہے، تو کہنے لگے تو کیسا خوش قسمت اور اچھا ہے کہ موت کے بعد تجھ پر حساب نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر موت کے وقت ان کے بیٹے عبداللہ کے زانوں پر تھا۔ آپ نے بڑے غم سے فرمایا کہ اللہ نے اگر نہ بخشا تو عمر کا کیا بنے گا۔ پہلے تو یہ کہا میرے سر کو زمین پر رکھ دے، اور پھر کہا کہ اللہ نے اگر عمر کو نہ بخشا تو کیا بنے گا۔ تو بیٹے نے باپ کی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ سر زمین پر رکھ دیں، نہ رکھا۔ انہوں نے پھر کہا میرے سر کو زمین پر رکھ دیں، اللہ نے اگر نہ بخشا تو عمر کا کیا بنے گا۔ انہوں نے پھر نہیں رکھا۔ تیسری بار کہنے لگے تیری ماں تجھ کو روئے اور کھوئے، میرا سر زمین پر رکھ دے، اللہ نے اگر موت کے بعد عمر کو نہ بخشا تو عمر کا کیا بنے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن 10 صحابہ کو دنیا ہی میں زندگی بشارت دے دی گئی تھی کہ تم جنتی ہو، ان کا موت کے وقت یہ حال ہے۔ یہ زندگی کے دن جو ہیں صبح سے شام تک نہایت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ تم جہنمیوں میں سے ہو قیامت کے دن۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس بات کو سمجھو کہ وہ تمہارا، اس کو بھی اپنا دشمن سمجھو، دل میں یہ بات بیٹھا لو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ خود اکیلا نہیں، تمام اپنی جماعت کو بلاتا ہے، اس کو بھی بہکاؤ، اس کی بیوی کو بھی بہکاؤ، اس کے بیٹوں کو بھی بہکاؤ، اس کے سارے خاندان کو بہکاؤ۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ،
اللہ تعالیٰ قیامت میں پہلے جہنم کے گرد سب کو جمع کرے گا. جو گناہ گار ہیں جن کو جہنم میں جانا ہے ان کو سب کو جہنم کے گرد جمع کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. یہ سارے گناہ گار لوگ اس دن بڑا روئیں گے اور سارے لشکر ابلیس کے بھی روئیں گے بہت اس دن، جس دن جہنم کے کنارے ان کو ہم جمع کریں گے. قالوا وهم فيها يختصمون. اور کہیں گے اور آپس میں جھگڑا کریں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین. خدا کی قسم ہم تو دنیا میں بڑی گمراہی میں تھے. تو یہ جو محفل تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے کہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا. فلاح وہی پائے گا جس نے تزکیہ کیا. دوسری جگہ فرمایا ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ فلاح پاؤ. اب اس آیت کو تو اہم سمجھنا کہ قد افلح المؤمنون کہ فلاح پا گئے ایمان والے، تو انسان خوب سمجھ لیتا ہے کہ کافر فلاح نہیں پائے گا، ایمان والے فلاح پائیں گے. اسی وزن پر اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من تزکا، تو انسان کہتے ہیں یہ صوفیوں کے کام ہے کہ جائیں تو کسی پیر سے بیعت ہوں تو بیٹھیں تو ایک معمول بنائیں ذکر کا، تو تسبیحات پڑھیں تو گھنٹوں ذکر کریں. یاد رکھیے کہ 1 گھنٹہ کسی کتاب کا پڑھ لینا علمی طور پر آسان ہے، 1 گھنٹہ ذکر کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ ذکر کرنے بیٹھو تو معلوم ہوتا ہے زمین گرم ہو گئی، جلدی اٹھ کے بھاگو. ایک صاحب تھے جو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ میں لگنے کی توفیق دی تھی. تبلیغ جماعت میں لگے، وہ دعوت میں نے دی کہ چلو تبلیغ میں جاؤ کام کرو. انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے دعوت دی کہ چلیے آپ بھی تبلیغ میں چلیے. میں نے کہا مشتاق نہ مشتاق، ذرا یہاں آدھا گھنٹہ تو بیٹھو ذکر میں، جہاں میں بیٹھا ہوں ذرا یہاں آدھا گھنٹہ تو بیٹھو ذکر میں، دیکھو معلوم ہوگا تمہیں کہ زمین گرم ہو گئی، اٹھ کے بھاگو یہاں سے کسی طرح. کیونکہ نفس امارہ میں اللہ کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے، اس کی ذات سے وحشت ہوتی ہے، قرآن مجید سے وحشت ہوتی ہے، مسجد سے وحشت ہوتی ہے، مسجد میں ٹھہرنے سے وحشت ہوتی ہے، مسجد میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا. یہ نفس امارہ جو ہے اس کو مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا استاد ہے. شیطان کا صرف یہ کام ہے کہ اس کو اسکیم بنا کے دینا گناہوں کی، اور اس اسکیم کو جسمانی صلاحیتوں اور دماغی عقل کی صلاحیتوں سے عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ اس نفس امارہ کا کام ہے. اور نفس امارہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک قوت ہے جو انسان کے سر سے لے کے پیر تک سرایت کی ہوئی ہے، انسان کے اندر داخل ہے، سرایت کی ہوئی ہے، اس کے اندر جذب کی ہوئی ہے، اور اس کے تمام اعضاء سے اور عقل سے اور قلب سے اور تمام چیزوں سے یہ کام لیتی ہے. یہ حکومت کرتا ہے، نفس امارہ انسان پر حکومت کرتا ہے. اس لیے اس بات کو بہت اہم سمجھنا چاہیے کہ اس زندگی میں انسان بندوبست کر رہے اس بات کا کہ موت کے وقت جنت کے فرشتے آئیں اس کے روح لینے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ہم ان کو بشارت دے دیتے ہیں ایسی بات کی دنیا ہی میں، اس بات کی کہ ان کے لیے ہمارے یہاں بھی بڑی خیر کی زندگی ہوگی، انعام کی زندگی ہوگی. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن اصحاب جنت خیر مستقر بڑی اچھی جگہ پر ٹھہرائے جائیں گے قیامت کے دن، واحسن مقیلا اور بڑی اچھی آپس میں مسرت آمیز باتیں کر رہے ہوں گے. اب یہاں میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بشارتیں مجھ کو بھی ہیں اور ایک سے زائد ہیں کہ تیرے لیے ہمارے یہاں خیر ہے. کل ہی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھا اور دل میرا بھر آیا خواب ہی میں، اور میں نے کہا
ہزاروں بار اللہ آپ پر درود بھیجے. پھر اس کے بعد عربی میں نے کہنا شروع کیا کہ الف مرات اے اللہ کے رسول آپ پر، اور آپ خوش تھے مجھے دیکھ کے. اور بھی باتیں آپ نے کی، یہ تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جو انسان کوشش کرتا ہے کہ جنت حاصل کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے جنت حاصل کرنے میں. اور جو انسان اس بات کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ موت کے بارے میں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. موت کے وقت خوشی سے جانا چاہیے. ایسی زندگی جو بسر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.